أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ عربک لینگویج، عربی زبان اور عربی قواعد یعنی گرامر سیکھنے کے لیے سبسکرپشن لنک میں جا کر وہاں ہمارا دوسرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ان ویڈیوز میں جو ہم سبق پیش کرتے ہیں اور ہم نشر کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ملے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ان آیتوں کا مفہوم ہم اور آسان تفسیر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت میں تھا، عربوں میں ایک رواج تھا، وہ اپنے دوست بناتے تھے، اپنے مددگار بناتے تھے، اور ان میں یہ معاہدہ طے ہوتا تھا کہ اگر کسی پر کوئی تاوان آ جائے، کوئی کسی مصیبت میں پھنس جائے اور اس کو وہاں کچھ مال دینا پڑے تو اس کا دوسرا جو دوست تھا وہ اس پہ اس کی مدد کرے گا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے درمیان عقد مواخات قائم کرایا، اور وہ جو عربوں کا جو دستور تھا، جو عربوں کا رواج تھا، اس کو مولا الموالات کہتے تھے۔ تو ان سب کے یہ جو حصہ تو اس مولا جو ہوتا تھا، جن کے ساتھ یہ عقد بن جاتا تھا، ان کو آخر میں پھر چھٹا حصہ دیا گیا کہ چھٹا حصہ ان کو دے دو۔ پھر جب سورہ احزاب کی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ والی آیت نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب صرف وراثت میں جو حصہ ملے گا وہ رشتہ داروں کو ملے گا، باقی کسی کا مقرر حصہ قرآن نے نہیں رکھا ہے۔ اور پھر جو ہے دوسری بات یہاں مردوں اور عورتوں کے حوالے سے ہے، جیسے کہ پہلی آیتوں میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہاں عورت اور مرد جو ہے یہ اللہ کے یہاں دونوں مخلوق ہیں، اور جیسا نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا ثواب مردوں کو ملے گا، ایسے ہی عورتیں جو کریں گی ان کو بھی ملے گا۔ مرد اپنے مرد ہونے کی بنا پر کسی ثواب کا مستحق، اور عورت اپنے عورت ہونے کی بنا پر کسی اجر سے محروم نہیں کی گئی ہے۔ جیسے کہ ہندو کی منوسمرتی اور اسی طرح کلیساؤں کی کونسلوں میں عورتوں کو ایک حقیر ترین مخلوق اور ذلیل ترین مخلوق قرار دیا گیا تھا،
ایسا نہیں، بلکہ عورت کو مساوات دی گئی اور برابری دی گئی۔ ہاں، دوسری بات ہوتی ہے زندگی کا نظام جو ہے، معاشرتی امور جو ہیں ان کو چلانے میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر حاکم بنایا ہے، حاکم بن کے رہے گا۔ جیسے اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو انسان بنایا، لیکن بیٹے کو حکم دیا کہ تم محکوم بن کے رہے اور باپ تجھ پر حکم کرتا رہے۔ اسی طرح بیوی کو آرام پہنچانے اور دنیا کے انتظام کے حوالے سے مرد کا جسم جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، مرد کا ذہن جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو اس بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی ماتحت بن کر چلے اور اس کی محکوم بن کر رہے۔ یہ حکم تورات کے اندر بھی آیا ہے۔ وہاں تورات کی جو عبارت ہے وہ عبارت یہ ہے کہ وہاں جو ہے اے عورتوں، تمہارا میلان اپنے شوہروں کی طرف ہوگا، تم اپنے شوہروں کی ایسی فرمان برداری کرو جیسے کہ بیوی اپنے خاوند کی کرتی ہے، اس لیے کہ شوہر جو ہے اس کی حیثیت بیوی کے لیے ایسی ہے جیسے کلیسا کے لیے مسیح کی حیثیت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ جو ہے انتظام ہے، معاشرتی امور جو ہیں اس میں تو بہرحال عورت کو اپنے شوہر کا، اور اسی طرح سے بیٹی کو اپنے باپ کا، اور بھائی کو اپنے جو ہے اپنے بہن کو اپنے بھائی کی ماتحت بن کے چلنا پڑے گا، اور اسی سے زندگی کا نظام ٹھیک اور درست ہو سکتا ہے۔ تو اس کی پھر دو وجہ بیان کی گئی، کیونکہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی، ان کو طاقت دی ہے، ذہنی طاقت بھی، جسمانی طاقت بھی، اور دوسرا یہ کہ جب مرد جو ہے کسی سے نکاح کرتے ہیں تو وہ اس کا مہر دیتے ہیں، ان پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بیٹا اپنی ماں کا خرچہ برداشت کرتا ہے، اور بھائی اپنی بہن کا، اور باپ اپنی بیٹی کا۔ تو یہ دو وجہ سے فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم نے ان پر دے رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا عورتوں کے اوصاف فرمایا کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ فرمان بردار ہوتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی فرمان بردار ہوتی ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اسلام کے مکمل ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ صرف وہ خوبیوں کے پہلو کو بیان نہیں کرتا، بلکہ جو خامیاں ہیں، جو عیوب ہیں، ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا جو نافرمان ہو جائیں اپنے شوہروں کی، لیکن نافرمانی کے بارے میں یہ نہیں کہ کوئی شوہر کسی بیوی پر بدگمانی کر کے کہے کہ یہ میری نافرمان ہو گئی ہے، بس گھر میں جھگڑا شروع کر دے۔ نافرمانی کا تحقق جو ہوتا ہے، نافرمانی کا ثبوت جو ہے بیوی کی طرف سے شوہر کے لیے کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس کو جو ہے اس کی جنسی خواہش پوری نہ ہونی دے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، ایک تو اس سے ہوتی ہے، اور دوسرے جو ہے اس کے ساتھ بد زبانی کرے اور اس پر حملہ آور ہو، اور اس کے خلاف کارروائی کوئی کرے کسی بھی طرح کی۔ تو دو چیزوں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک بد زبانی سے، اور دوسرے اپنے قریب اور اس کی جو ہے جنسی تسکین اس کی پوری نہ کرنے سے، دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی بدگمانی کر کے بیوی کو مارنے شروع کر دینا، اس کی اجازت نہیں۔ پھر جو ہے بیوی کو مارنے کے بارے میں آیا ہے کہ مارنا بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ تمہاری اس شریک کی حیات کی جو ہے اس کی تذلیل ہو، اس کی رسوائی ہو، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی ہلکی چیز سے، جیسے مسواک جیسی چیز سے۔ اب جو قرآن ہے یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں اترا ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، ہندی، چندی، جاپانی اور چینی سب کے لیے اترا ہے۔ تو ان قوموں کے بھی یہاں عورت کو مارنے کا، عورتوں کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ تو لیکن سب سے پہلے قرآن پاک نے کہا کہ جب ایک چیز سے مسئلہ حل ہو جائے پھر دوسرا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب ان کی نافرمانی کا ثبوت ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر ان کو نصیحت کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کام یہی ہے کہ ان کو نصیحت کرنی ہے۔ جب نصیحت سے کام چل جائے تو پھر جو ہے دوسرا پھر ان سے بات کرنے کو ترک کر دیں، ان سے بات نہیں کرنی ہے، اور تیسرا جو ہے ان کے بسترا الگ کر دینا ہے، پھر جو ہے ان کو مارنا ہے، دوسرا جو ہے ان کو بسترے میں الگ کر دینا ہے، اور اسی طرح سے ان کو مارنا ہے، مار پٹائی کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ نصیحت ہے، یہی سب سے کارآمد چیز ہے، اور یہی سب سے کامیاب ہے۔ جب اس سے کام چل جائے تو پھر یہ بسترا الگ کرنے کی اور اس سے بات نہ کرنا اور اس کے بات کرنے کو ترک کر دینا، یہ دوسرے جب اس سے کام نہ چلے جب ہے۔
اور اسی طرح ان کو مارنا جو ہے اس طرح سے نہیں مارنا ہے کہ ان کو نشان پڑ جائیں اور زخم لگ جائیں، ان کے جسم میں چوٹیں لگ جائیں، ایسے نہیں مارنا، کسی ہلکی چیز سے جس سے بس ان کو احساس ہو جائے۔ پھر اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو ایک فیصلی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ إِنَّ اللَّهَ، تو یہ جو ہے کہا گیا کہ جب نصیحت سے جب ایک طریقے سے کام جائے، پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تمہیں تو پھر جو ہے ایک فیصلی بنا دینا ہے، کس کی طرف سے؟ ایک فیصلی عورت کے خاندان سے، ایک مرد کے خاندان سے۔ تو پھر جو ہے جب وہ جو ہے بالکل ان کی نیت صاف ہو جائے، شوہر کی بھی بیوی کی بھی، تو ان کے درمیان پھر اتفاق کر دینا چاہیے۔ تو مفسر فقیہ الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اگر وہ نیت صاف کر لیں کہ اور زندگی اچھی طرح سے خوشگوار طریقے سے گزارنے کا اور بسر کرنے کا ارادہ کر لیں، تو اب جو ہے یہ ان کے درمیان اتفاق کی صورت پیدا کرنا اور ان کو جو ہے ان کے اتفاق کا یہ فیصلہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور یہ جو ہے جو پچھلے والی آیتوں میں جو آئی تھی کہ ان کو نصیحت کرنا اور یہ کرنا، یہ جو ہم سے یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں مستحب ہیں، اس پر عمل کرنے سے اور جو ہے زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ دوسری جو ہے اسلامی معاشرہ جو ہے اور اسلامی سوسائٹی جو ہے افراد کی باہم کشمکش اور تصادم سے یہ بالکل خالی نے جو ہے لا تعلق نہیں ہے کہ جب میاں بیوی کا اور جب خانگی جو معاملات ہیں اور گھریلو جو زندگی ہے یہ خوشگوار ہوں گے تو اس سے ایک بہترین اور اچھا معاشرہ بھی تشکیل پا سکتا ہے۔ جب گھریلو انتظام ہی ٹھیک نہیں ہے اور جب گھریلو انتظام کے اندر کشمکش ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پھر معاشرے کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور بہترین سوسائٹی اور بہترین معاشرہ اس سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے گھریلو زندگی پر اور ازدواجی زندگی کے خوشحال ہونے پر بہت زیادہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اگر کبھی کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے تو وہاں صلح کرانے کی اور ان کو باہم شیر و شکر کرنے کی اور ان کو متفق کرنے کی اور باہمی تال میل ان کے درمیان پیدا کرنے کی بہت جو ہے صورتیں بھی بتائی ہیں، اس کے طریقے بھی بتائے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے بنا دیا ہے ہم نے، موالیہ وارث، ہر ایک کے لیے بنا دیا ہے ہم نے موالیہ وارث ٹھہرا دیے ہیں، مما اس میں سے ترکہ جو چھوڑا ہے والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں میں، والذین اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن سے تمہارا عہد بند گیا ہے، یعنی جن سے تم نے کوئی مول الموالات جو عرب کا دستور تھا، دوستی لگاتے تھے، دوستی کا باہم دوستانہ تعلقات قائم کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مصیبت میں اور آڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اس کو مول الموالات کہا جاتا تھا۔ فآتوہم تو دے دو تم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، ان بے شک اللہ کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیدہ گواہ، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ الرجال مرد، قوامون سر دھرے ہیں، حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اس کی وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، اور بما اس کی وجہ سے انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات تو نیک عورتیں، قانتات فرمان برداری کرنے والیاں، حافظات حفاظت کرنے والیاں، للغیب غیب کی، بما اس کے ذریعے سے، حفظ اللہ جو جس کی حفاظت کی اللہ نے، یعنی ان کی عزت ناموس اور ان کے مال کی حفاظت کرنے والی، اور اللاتی وہ عورتیں، تخافون ڈرتے ہو تم، نشوزہن جن کی نافرمانی سے، فاعظوہن تو ان کو نصیحت کرو، وہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع خوابگاہوں میں، وضربوہن اور ان کو مارو، فإن پھر اگر اطعنکم وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری فرمان برداری اختیار کر لیں، فلا تبغوا تو تلاش نہ کرو تم، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ، ان بے شک اللہ کانا ہے، علیًا
بلند، کبیرہ، بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو خوف ہو، شقاقہ، کشمکش کا یا اختلاف کا، بینہما ان کے درمیان، فَبَعَثُوا تو بھیج دو تم، حکماً ایک حکم، ایک منصف، ایک فیصلہ کرنے والا، یہ تینوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، من اہلہ مرد کے خاندان سے، وحکماً اور ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا عورت کے خاندان سے، ان یریدا اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحاً صلاح کا، یوفق اللہ وہ توفیق دے دے گا اللہ تعالیٰ، یوفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا کر دے گا بینہما ان کے درمیان۔ ان بے شک اللہ کان ہے، علیماً بہت زیادہ جاننے والا، خبیرہ بڑا باخبر، لہذا وہ ان کے حالات سے خود باخبر ہے۔ اور جب وہ صلاح کریں گے اور نیک نیتی سے اور دل کی صفائی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے چل کر اچھے تعلقات اور اپنی ازدواجی زندگی کو اور گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق بھی دے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔